باب المشی الی الجمعہ، جمعے کے لیے چل کے جانا. وقول اللہ عز وجل فسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ومن قال السعی العمل والذهاب، اور جس نے کہا کہ سعی کا معنی ہے عمل کرنا اور چلنا. لقوله تعالی وسعى لها سعیها، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے لیے کوشش کی. یعنی سعی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بھاگ دوڑ کرنا، بلکہ کوشش کرنا، یعنی تیاری کرنا مراد ہے یہاں. فسعوا الی ذکر اللہ کا معنی. عموماً سعی کا معنی دوڑنا کر دیتے ہیں، اور دوڑنا تو نماز میں منع ہے. تو سعی کا مطلب کیا؟ کوشش، کیونکہ نیک عمل کی سعی کے لیے آیا نا قرآن میں سعى لها سعیها. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یحرم البیع حینئذ، کہ اس وقت تجارت حرام ہو جائے گی. وقال عطا کہتے ہیں تحرم الصناعات كلها، ساری کاریگریاں ختم، یعنی سب کام، سب مشینیں آف. وقال ابراہیم ابن سعد عن الزہری اذا اذن المؤذن یوم الجمعۃ وهو مسافر فعلیہ ان یشہد، کہ جب جمعے کے دن مؤذن اذان دے اور کوئی مسافر اس کو سن لے تو اس پہ بھی لازم ہے کہ حاضر ہو جائے، یعنی جمعہ پڑھے. یعنی بلا وجہ اس کو جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ویسے تو مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامنے مسجد ہے، اذان آ رہی ہے، تو وہ گھر میں لیٹا ہوا کہ میں تو مسافر ہوں اس لیے جمعہ نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لے جب اذان سنے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا یزید بن ابی مریم قال حدثنا ابایۃ بن رفاعہ قال ادرکنی ابو ابس. ابایا کہتے ہیں کہ مجھے ابو ابس نے پایا، وانا اذهب الى الجمعہ، اور میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا. فقال، تو کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم غبار آلود ہو گئے اللہ کے راستے میں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. اور یہ اللہ کا راستہ کیا تھا؟ یہاں جمعے کے لیے جا رہے تھے، تو اس لیے آپ جب پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. ان قدموں کا غبار آلود ہونا بھی، اگر آپ کو پیدل چلنا پڑے کہیں تو پریشان نہ ہوا کریں، وہ بڑے سعادت کی بات ہے یہ غبار کسی کو لگے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، دوسرا پیچھے سے آ رہا ہے، دونوں آپس میں ساتھ ساتھ چلنے لگے اور چلتے ہوئے بےہودہ باتوں کی بجائے ایک کام کی بات اس کو سنا رہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات واک کرتے ہوئے بھی علم سکھایا جا سکتا ہے. یہ پھر وہی بات ہے نا کہ وہ کوئی لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے تھے کہ بیکار کی باتوں میں اپنا وقت گزارے، کسی کی غیبت کر کے یا کسی کی برائیاں کر کے یا تنقید کر کے. اس میں کیا کرنا فائدہ مند ہے کہ انسان کیا کرے، کچھ نہ کچھ مفید ذکر کرے، کسی سے بات کرے، سیکھے یا سکھائے. اور خالی ذکر سے سیکھنا سکھانا زیادہ افضل ہے، لیکن وہ اپنے وقت پہ، یہ اپنے وقت پہ جس کا بھی مناسب موقع ہو. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زہری عن سعید و ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وحدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو نہ آؤ اس کو دوڑتے ہوئے، بلکہ کیا کرو، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، چلتے ہوئے آؤ. علیکم السکینہ، تم پر سکینت لازم ہے، اطمینان، یعنی اطمینان سے چل کے آؤ. وما ادرکتم، جو مل جائے، فصلو، بس نماز پڑھ لو. وما فاتکم، اور جو رہ جائے، فاتموا، تو کیا کرو، تمام کر لو، بعد میں پورا کر لو. لیکن دوڑ دوڑ کے دوسروں کے خشوع و خضوع میں خلل نہ ڈالو، کیونکہ اب نماز میں اگر انسان سنے کہ کوئی دوڑ رہا ہے تو وہ خوف کا شکار ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے پیچھے، ہو سکتا ہے کوئی سوچ بیٹھے شیر آ رہا ہے تو وہ بھی دوڑنا شروع کر دے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوڑ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا بلا وجہ ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. وہ جیسے بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں، کہ ایک بھیڑ چھلانگ لگاتی تو ساری چھلانگ لگا دیتی. پچھلے دنوں شاید ڈسکوری چینل پہ دکھایا بھی گیا تھا کہ ایک بھیڑ نے اوپر سے چھلانگ ماری، ہلاک ہوئی، جتنی پیچھے آ رہی تھی سب چھلانگ مارتی گئی. عقل جو نہیں، بھیڑ چال سے اسی لیے منع کیا گیا ہے. اور بھاگنے سے خاص طور پر کہ شور ایسا اور ہنگامہ ادھم برپا کیا جائے کہ نماز میں انسان کسی اور کی کام کا ارادہ کر بیٹھے. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو قتیبہ قال حدثنا علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ لا اعلم الا عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوموا حتى ترونی وعلیکم السکینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہ تم اٹھو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، وعلیکم السکینہ، اور تم پر لازم ہے اطمینان، آہستگی.